ترجمہ حزب کی ہے، اور حزب کا معنی ہے لشکر، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں جنگ احزاب کا واقعہ ہے، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ دوسرے رکوع میں اس کا ذکر آئے گا، انشاءاللہ وہاں بات کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑے اہم مضامین ہیں۔ جہالت کی رسموں کا خاتمہ کیا گیا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ واضح فرمایا گیا ہے، اور ایمان والے ایمانداروں کا جذبہ جہاد اور منافقین کی منافقت کو خوب عیاں کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ علماء اس میں خاص احکامات ہیں جن سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے اور کسی بے ایمان کی بات نہیں ماننی۔ بھروسہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک بنایا ہے۔ اللہ نے کسی شخص کی بیوی کو ماں نہیں بنایا۔ اگر کوئی شخص زہار کرے، اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے تو وہ ماں نہیں بن جاتی۔ اور تیسرا مسئلہ، اگر کسی کے بیٹے کو کوئی منہ بولا بیٹا بنائے تو حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ تین باتیں ہو گئیں، دو دل نہیں ہے، بیوی ماں نہیں ہے، اور کسی کا بیٹا بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بن جاتا۔ جیسے دل ایک ہے، ایسے ہی ماں بھی ایک ہی ہے جس کے بطن سے بندہ پیدا ہوا، اور ایسے بیٹا بھی وہی ہے جو صلب سے پیدا ہوا ہے۔ کسی کے بیٹے کو بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقی بیٹا وہ نہیں بن جاتا۔ اس لیے ان کو اپنے اصلی باپ کے نام سے ہی پکارو، کیونکہ عرب کے اندر یہ دو رسمیں تو موجود تھیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا، کہتا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت اور ماں کی پیٹھ، اس کو پھر ماں کا ہی درجہ دے دیتا اور اس کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتا، اس کی تردید کی۔ اسی طرح کوئی اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا، جس کو اردو میں متبنہ یا لے پالک کہتے ہیں، تو اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتا، اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتا۔ فرمایا یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میرے اپنی جان کا مجھ پر اتنا حق نہیں جتنا میرے نبی کا مجھ پر حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں امت کی کیا ہے؟ بولو، مائیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا تھا میرے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، خاص کر بڑی عظمت والے، شان والے، بلند مقام والے جو 5 نبی ہیں نا، سارے نبیوں میں، نبی تو سارے شان والے ہیں، ان میں 5 بڑی شان والے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا اور لوگوں سے بھی پوچھے گا کہ اتنی شان والے نبی تمہاری طرف بھیجے تھے، تم نے ان کی کتنی بات مانی ہے جی۔ اس کے بعد اب آیا جی سورۃ الاحزاب کا نام اور جنگ احزاب کا واقعہ۔ جنگ احزاب کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جب مشرکین اور دیگر قبائل والے آپس میں اکٹھے ہوئے، بھائی مل کر مسلمانوں پہ حملہ کرے، یہ مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہمیں آپس میں اختلافات بھلانا پڑیں گے، آپس میں اکٹھے ہو جائیں، مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں۔ چنانچہ 12,000 کا لشکر لے کر مشرکین مدینہ پر چڑھائی کرتے ہوئے آئے، اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 4,000 تھی۔ اب یہ 12,000 کا لشکر آیا
ہر طرف سے مدینہ کی طرف حملہ آور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب حالات بڑے مشکل بظاہر نظر آ رہے تھے۔ بھائی اتنے لشکر جو حملہ آور ہو رہا ہے تو ہم گھروں میں کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس موقع پر لوگوں کے حالات کیا تھے اللہ نے بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں پھرنے لگیں، کلیجے منہ کو آنے لگے، دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت ایمان والے آزمائے گئے اور سخت قسم کے جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین نے تو یہاں تک کہنا شروع کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا تھا، نعوذ باللہ، دیکھو جی اب مارے جائیں گے گھر میں۔ لیکن ایمان والوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اسی موقع پر خندق کھودی گئی، اسی موقع پر خندق کھودی گئی۔ خندق کھودنے کیا، اب وہ سارا واقعہ تو چونکہ یہاں پہ وقت نہیں، اگر وہ سنا تو ایک واقعی ہوگا، باقی صورت تو رہ جائے گی۔ چند اس میں اہم واقعات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ شامل ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کمر کو سہارا دینے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں، اور زبان پر ایک شعر ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی نا جہاد میں محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو کر کہتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے، تو میرے انصار پہ بھی رحم فرما، تو میرے مہاجرین پر بھی رحم فرما۔ حضور دعائیں دیتے، صحابہ اکرام بھی خندق کھودتے، خود اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے، حتیٰ کہ ایک پتھر آیا، صحابہ کہتے ہیں وہ بالکل نکل نہیں رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور نے کدال ہاتھ میں لی، ایک ہی ضرب لگائی کہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ بھوک بڑی شدید ہے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا تیرے نبی نے تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہم نے کون سا کھانا کھایا ہے، اللہ تعالیٰ سے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں گھر جاؤں؟ فرمایا جاؤ۔ بیوی سے کہا حضور کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، کوئی کھانا ہو تو بچا کے نہ رکھنا۔ اس نے کہا جاؤ پڑے ہیں تھوڑے سے اور تو کچھ نہیں ہے، کہا ان کا آٹا بنا، بکری کا ایک بچہ تھا وہ ذبح کر دیا اور خود سالن تیار کیا، بیوی نے روٹیاں پکائیں جاؤ کی، خود حضرت جابر نے سالن تیار کیا، پھر بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ خود بھی تشریف لے آئے، 8-10 بندے اور بھی ساتھ لے آئے، اتنا کھانا ہمارے گھر میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھئی 10 بندوں کو لے جاؤں، باقی پیٹ پہ پتھر باندھ کے یوں خندق کھودتے رہے، یہ گل ٹھیک تو نہیں۔ حضور باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو جھاڑا اور اعلان کیا خندق والو تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا تو ترا نکل گیا، بھائی گھر کے اندر اتنی تو کھانا تو دور کی بات ہے، جگہ ہی کوئی نہیں بٹھانے کی۔ میں گیا گھر میں، بیوی سے کہا مسئلہ تو کچھ اور ہی بن گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو دعوت دے دی ہے۔ بیوی بھی ماشاءاللہ ایمان والی تھی، انہوں نے کہا تو نے بتایا نہیں تھا کھانا جتنا ہے؟ کہا وہ تو بتایا تھا، حضور نے دعوت سب کو دے دی ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہمارے پاس جتنا کھانا ہے ہم پیش کر دیں گے، باقی حضور جانے اور حضور کا رب جانے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ خیر حضور نے فرمایا جابر جب تک میں نہ ہوں نا کھانا تقسیم نہیں کرنا۔ حضور تشریف لے گئے، فرمایا لے آؤ کھانا، جابر ساری دیگچی اٹھا کے لے آئے تاکہ بعد میں دوبارہ نہ کہیں کہ اور لے آ، یہ ہے یا رسول اللہ سالن، یہ ہے روٹیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب سالن کے اندر ملائی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی لعاب کی کیا بات ہے، کڑوے کنویں میں جو ڈالی تو رب نے سارا کنواں ہی میٹھا کر دیا، ابو بکر کی ایڑی پہ جو لگی تو زہر کا اثر ختم ہو گیا، سیدنا علی حیدر کرار کی دکھتی ہوئی آنکھوں پہ جو لگی تو رب نے شفا عطا فرما دی، یثرب کی مٹی کے ساتھ لگی تو اللہ نے مدینہ بنا دیا، اور جابر کے سالن کے اندر جو ڈالی تو چند بندوں کا کھانا پورے لشکر کو پورا ہو گیا۔ آپ نے لعاب ملائی
اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے میرے رب برکت تو نہیں دینی ہے، جو آپ تیرے نبی نے ملا دی ہے، برکت دینے والا کون ہے؟ بولو جی، برکت تو اللہ ہی نے دینی ہے، اے اللہ تو برکت عطا فرما دے۔ پھر فرمایا 10 بندوں کو بٹھا کر کھانا کھلاتے جاؤ۔ جابر کہتے ہیں 10 بندے بیٹھ کر کھاتے، وہ بکرے کا سالن اور جو کی روٹیاں، 10 بندے کھا کے پیٹ بھر کے اٹھ جاتے، اگلے 10 آتے پھر ڈال کے دیتے، وہ کھا کے چلے جاتے، پورا اسلام کا لشکر کھانا کھا کے چلا گیا، جن کی تعداد اس وقت 1000 سے اوپر تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں واللہ ما نقص منها قطرۃ واحدہ، اللہ کی قسم جب میں نے ہانڈی کی طرف دیکھا تو جو سالن میں نے تیار کیا تھا لگتا تھا ایک قطرہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا، سب کھا کے چلے گئے۔ پھر کہو سبحان اللہ، سچے نبی کی لعاب میں شفا ہے، سچے نبی کی لعاب میں برکت ہے۔ اللہ، جھوٹے نبی کا تو کیا ہی بات ہے۔ مسلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا، اس کو کسی نے کہا تسی نبی ہو تو کوئی نبوت جاؤ اور چج بھی سکھو، نبوت اس طرح نہیں ہونی جس طرح تسی کر رہے ہو۔ مدینہ میں جو نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچوں کو لعاب ڈالتے ہیں برکت کے لیے، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں شفقت کے ساتھ، تو تسی بھی کوئی چج جاؤ اور سکھو نبوت دے، اس طرح تو نبوت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کل بچے لاؤ ہم بھی لعاب ڈالیں گے، ہم بھی جناب شفقت کا ہاتھ پھیریں گے۔ لوگ بچے لے کر آئے، جس دے سر تے ہاتھ پھیرا گنجا ہی ہو گیا، جے دے منہ چ لعاب نہ کو گندی تھوک آکھو، جے دے منہ چ تھوک سٹی سے بچہ رو رو کے ساری رات نہ آپ سویا تھا نہ ماں نو سو دیتا، ساری رات پیٹ درد چیختا رہا۔ اگلے دن کہنے لگا اور بچے لے آؤ تاکہ ہم مزید برکت کے لیے لعاب ان کے منہ میں ڈالیں۔ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی، کل والی برکت سامی نہیں جانی، کل والی برکت سنبھال نہیں سکتے، اوپر اور برکت ڈال رہے ہو۔ کہاں جھوٹا نبی اور جھوٹی لعاب، کہاں میرے سچے نبی کی سچی لعاب، سب بولو صلی اللہ۔ خیر یہ منظر تھا، منافقین پریشان تھے، مومنین ڈٹے ہوئے تھے میدان میں۔ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے۔ بنو قریظہ کی یہودیوں نے عین موقع پہ غداری کر دی۔ یہ وہ خبیث قوم ہے جس نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی۔ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، کسی لڑنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضور مطمئن تھے جی معاہدہ ہے ان کے ساتھ۔ عین موقع پہ جب انہوں نے دیکھا ہر طرف سے حملہ ہو رہا، اسے ہی حملہ کر دیں گے، ہم بھی حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ بھی حملہ کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا تحقیق کرو، واپس آئے، انہوں نے کہا جی سچ بات ہے جی، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ جب ہم نے ان سے جا کے بات کی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ ہوا تو آگے سے کہتے کون سے نبی بھائی، کوئی معاہدے شاہدے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کپڑے کے ساتھ منہ لپیٹ کے سو گئے۔ پھر حضور اٹھے اور فرمایا مسکراتے ہوئے خوش ہو جاؤ، اللہ نے فتح کی خوشخبری سنا دی ہے۔ بہرحال آپ نے کچھ صحابہ ادھر بھیجے کہ ان بدبختوں کو روکے، کیونکہ یہ وہ بدبخت قوم تھی، عین موقع پہ انہوں نے ڈنگ مارا اور عین موقع پہ انہوں نے وعدہ کو توڑ دیا۔ بہرحال محاصرہ جاری رہا، خندق پار نہ کر سکتے تھے۔ آج اتفاقاً 21 رمضان المبارک کا دن ہے اور یہ یوم شہادت ہے سیدنا علی حیدر کرار کا رضی اللہ تعالی، زور سے بولو۔ عمر بن عبد ود ایک کافر تھا، تلوار چلانے کا بڑا ماہر اور ماسٹر تھا۔ یہ خندق پار کر کے آ کے کہتا ہے مسلمانوں کوئی ایسا بندہ ہو نا جو اکیلا آئے اور میرے ساتھ لڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا یا رسول اللہ میں جاؤں؟ حضور سمجھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئے، وہ اپنے سواری پہ سوار ہے عمر بن عبد ود، اور کہتا ہے تو کون ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں کہا جا جا تو چلا جا، تو بچہ ہے اور بچوں کو مارنے کی میری عادت نہیں۔ ایسا متکبر تھا نا، بچوں کو مارنے کی میری عادت نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری عادت نہیں ہوگی لیکن تجھ جیسے خبیث کو قتل کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے، چل تیری عادت نہ صحیح میرا ہی شوق پورا کر دے، میرا ہی شوق پورا کر دے۔ جب یہ بات علی نے کہی نا، اب وہ غصے میں اپنی سواری سے نیچے اترا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ وار کیا۔ پہلا وار حضرت علی نے ڈھال سے روکا اور پھر دوسرا ایک ہی وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔
علی مجسم ہے علم و عرفاں، وجود فقر و غنا علی ہے، علی بہادر، علی سخی، برادر مصطفیٰ علی ہے۔ نبی نے تربیت علی کی اور بیٹی اپنی بھی اس کو دی، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے۔ دشمن کے لیے ننگی تلوار علی ہے۔ نبی کا برادر جنت میں بھی اور دنیا میں بھی نبی کا بھائی بننے والا کون ہے جی؟ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ واقعات ہوئے، محاصرہ جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، خیمے اکھڑ گئے، فرشتے بھی آئے، فرشتوں نے ساتھ ساتھ تھپڑ بھی مشرکین کو مارے، خیمے اکھڑے، سواریاں بدکی، پریشان ہوئے اور بھاگ کر چلے گئے۔ اللہ فرماتے اس طرح میں نے اپنے بندوں کی مدد فرما دی، سارے لشکر ناکام ہو گئے۔ لیکن رب کہتے ہیں ایک بات تمہیں سناؤں، منافقین کی حالت تو یہ تھی، ان کی آنکھیں پھر رہی تھی جیسے موت ہے، لیکن میرے نبی کے جو صحابہ تھے ان کی بات بھی تمہیں سناؤں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے احزاب کو دیکھا، انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا ہم سے، اور رب نے بھی سچ کہا تھا، اس کے نبی نے بھی سچ کہا تھا۔ ہمیں یقین ہے اپنے اللہ پر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر بھی۔ اچھا جی، وہ تو بھاگ گئے، بنو قریظہ بھی بھاگ کے دبک کے بیٹھے جنہوں نے غداری کی تھی۔ ان کو ڈر تو یہ تھا کہ جناب ابھی ہمارے خیر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو معاہدہ توڑا ہے، ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ معاملات ختم ہو جائیں گے، یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب کیا کریں، چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی تقریباً مہینے کے لگ بھگ کا یہ وقت ہو گیا تھا، کچھ دن کم مہینے سے، آپ تھکے ہوئے، ظاہر ہے مسلسل پارے پہ، مسلسل جہاد کی پوزیشن میں اور خطرات میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے لیے گئے کہ جبرائیل پھر آ گئے، یا رسول اللہ اسلحہ اتار دیے۔ فرمایا جبرائیل وہ جنگ جو ختم ہو گئی تو بڑا جلدی اتارا یا رسول اللہ، ہم فرشتوں نے تبھی نہیں اتارا۔ آج فرمایا جبرائیل اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جا کے بنو قریظہ کی خبر لو جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا۔ حضور باہر آئے اور حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تیاری کرو، بنو قریظہ کے محاصرے کے لیے چلنا ہے، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کل چلے جائیں گے، مہینہ تو ادھر ہو گزر گیا نا، آج ایک دن تو ریسٹ کرنے دے، کل چلے جائیں گے۔ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا۔ صحابہ کے خلاف زبان چلانا تو بڑی آسان ہے، ان جیسی قربانیاں دینا آسان نہیں ہے۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھیں گے۔ سارے صحابہ نے کہا چلو جی، جنہوں نے اسلحہ اتارا ہے اتارو، جو ابھی اتارنے والے تھے بس رہنے دو بھائی، آگے چلنا ہے، اگلا کام شروع ہو گیا ہے۔ جو اللہ کے نبی کا حکم آیا فوراً لبیک کہتے ہوئے پھر روانہ ہو گئے اور جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، ان کے قلعے تھے، ان کے مکانات تھے اور باغات تھے، اور وہ اندر دبک کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے باہر محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ اٹیچ بات تو اس وقت تھے نہیں، کیا پوزیشن ہوئی ہوگی ان کے اندر، کمرے کے اندر اندر ہی پھر جناب سارا کچھ نظام چلتا ہوگا۔ بالآخر تنگ ہوئے، کہنے لگے ہمارے ساتھ کوئی معاملات طے کرو جی۔ کیا معاملات طے کریں؟ تم تو غدار ہو، تم نے تو کہا تھا کون سے اللہ کے رسول اور کون سے معاہدے، اب کون سے معاہدے تمہیں یاد ہے؟ اچھا جی کوئی فیصلہ ہمارے بارے میں کرے، کون کرے فیصلہ؟ کہا جی سعد فیصلہ کرے۔ حضرت سعد انہی کے قبیلے سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سعد ہمارے ساتھ شاید کوئی نرمی کی بات کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے احزاب میں، ان کو تیر لگا تھا اور وہ قریظہ میں محاصرے میں نہیں آئے تھے اسی زخم کی وجہ سے، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی اے اللہ مجھے زخم تو لگا ہے، شاید اس زخم میں شہید ہو جاؤں، لیکن یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب نبی کے ان دشمنوں کو ذلیل ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا ہے، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں ان کی ذلت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، سعد کا فیصلہ تمہیں قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی قبول ہے۔ آپ نے فرمایا سعد کو بلا کے لے آؤ، سواری بھیجی، بیمار تو ہیں چلو بٹھا کر لے آؤ۔ سعد جب تشریف لائے، صحابہ کرام بھی انتظار میں، یہودی بھی انتظار میں، حضور نے کہا اٹھو تمہارے سردار آ رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، استقبال کرو۔
حضرت سعد کا استقبال ہوا، صحابہ نے کیا، اب یہودی بھی آ گئے، مسلمان بھی ہیں۔ حضرت سعد کو حضور نے کہا سعد، یہودی کہتے ہیں سعد کا فیصلہ ہمیں قبول ہے، ہمیں بھی تیرا فیصلہ قبول ہے، فیصلہ آپ کرو جو کرنا ہے۔ حضرت سعد، صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت سعد نے کہا یہودیوں کی طرف، میں جو فیصلہ کروں گا قبول ہے نا؟ انہوں نے کہا جی قبول ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہیں ادب کی وجہ سے، تو کہتے ہیں پھر ایسے کہا منہ دوسری طرف، آپ کو بھی قبول ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد ہمیں بھی قبول ہے، آپ فیصلہ کریں۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے نا اور عین موقع پہ غداری کی ہے، ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے، سب کے سر قلم کر دیے جائیں۔ ٹان ٹان کی پھر یہودیوں نے۔ آج یہودی سر چڑھ کے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، سعد جو نہیں رہے۔ آج سعد ہوتے، آج عمر فاروق ہوتے، علی حیدر کرار ہوتے تو مسلمانوں کے اوپر یہ بدبخت ظلم نہ کرتے۔ حضرت صاحب نے کہا، انہوں نے کہا برادری کا خیال کرو۔ کہا کون سی برادری؟ تمہیں اللہ کے نبی کا خیال نہیں اور پھر ہم سے توقع رکھتے ہو کہ ہم برادری کا خیال کریں؟ کوئی برادری نہیں اور کوئی رشتہ داری نہیں، رشتہ بھی اللہ اور اس کے نبی کا سب سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان کو ذلیل کر کے نکالا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، رب نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ جنگ احزاب کے موقع پہ موسم ایسا ہی ہو گیا تھا، بارش، طوفان، لیکن بھاگے کون تھے؟ مسلمان ڈٹے رہے تھے۔ اس لیے بات پوری کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ پانی اوپر گر بھی گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی، کیوں جی؟ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح ہو گئی، مال غنیمت آ گیا۔ ہماری ماؤں نے مطالبہ کیا اس سائڈ سے اگر اس کو تھوڑا ڈاؤن کر دیں تاکہ پانی ادھر گر جائے، بس ایک بندہ کرے ڈیوٹی والے، باقی میری طرف دیکھیں۔ ہماری ماؤں نے مطالبہ کیا یا رسول اللہ، پہلے تو غربت تھی، باقی میری طرف دیکھیں نہیں، باقی سارے ادھر دیکھیں گے تو پھر میں ہی چلا جاؤں ادھر ہی۔ گال میں دیکھو نا، میں نے واقعہ سنا دیا کہ اس موقع پہ کسی نے کیا کیا تھا، باقی ادھر ڈٹے رہے سارے۔ تو جو ہے میری طرف جی، میں اس طرف بیٹھا۔ باقی یہ ہوا ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا یا رسول اللہ کوئی زیور ہو جائے، کوئی بالیاں، کوئی چوڑیاں، کوئی کوکے، کوئی ہار شال، خواتین کی خواہش ہوتی ہے، یہ ہماری ماؤں نے مطالبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور کہا عائشہ ایک بات کرنے لگا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا اور سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ حضرت عائشہ کہتے میں تو ڈر گئی بھی، پتہ نہیں کیا حکم آنے والا ہے، جیسے ابھی آپ ڈرے ہوئے پانی اتنا ڈر ہوئے۔ اس ٹائم صحابہ جناب تیروں کا مقابلہ کرتے تھے تو آپ لوگ پانی سے ڈرے ہوئے، پانی لوگ خیر ہوگی۔ تو اماں جی نے کہا میں ڈر گئی، پتہ نہیں حضور کیا کہنے والے ہیں۔ پھر حضور نے یہ آیتیں سنائی، اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے دنیا کا مال و متاع چاہیے تو نبی کا گھر چھوڑنا ہوگا، اور نبی کے گھر رہنا ہے تو سادگی سے رہنا ہوگا۔ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ابھی اسی وقت نقد جواب یہ ہے کہ دنیا کے زیور نہیں چاہیے، ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے۔ پھر آپ نے باقی ازواج سے بات کی، سب نے یہی جواب دیا جو اماں جی عائشہ صدیقہ نے دیا، میرے نبی کا چہرہ خوشی سے تلملا اٹھا۔ پھر رب نے تعریف کی، کیا فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم نرم بات کسی سے نہ کرنا، تم نبی کی ازواج ہو، سادگی کے ساتھ رہو، نبی کے گھر میں رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی دنیا کی محبت دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور رب چاہتا ہے تمہیں بالکل پاک اور صاف کرے، تم میرے نبی کی ازواج جو ہو جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا اہم واقعہ مختصر سا عرض کرتا ہوں جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی والا ہے۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ یہ حضرت حارث کے بیٹے تھے، زید بن حارث. اور اب تھوڑا آگے ہو جانا تاکہ وہ چلو بانس تو ادھر ہے لیکن بندہ تو آگے ہل سکتا ہے. 4 بندے نا بھینس اٹھا کے چھت پہ لے جا رہے تھے. ان پوچھا پہ کیوں ہو؟ چھری اتنے پی ہوئی. کب چھری تو لے ہونا تو تھوڑا آگے ہو جاؤ، خیر ہو. اچھا جی، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ. قاری صاحب یہ لائٹ اگر تھوڑی گنجائش ہو سکنی تو ٹھیک ہے، کہ نہیں ہو سکنی. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ڈاکوؤں نے اغوا کیا، غلام بنا لیا، اور بیچتے بیچتے بکتے بکتے زید مکہ مکرمہ میں آئے. اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، غلام بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اس کو کہتے ہیں قسمتیں بدلنے والا. کہاں سے ڈاکوؤں نے اٹھایا اور اللہ نے اپنے نبی کے قدموں میں پہنچایا. زید کے والدین پریشان تھے، ظاہر بیٹا جو گم ہوا. کسی نے بتایا کہ زید کو ہم نے مکہ میں دیکھا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہنے لگے جی ہمیں پتہ چلا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے. حضور نے کہا ہاں. کہا جی یہ پیسے لے لو جتنے مرضی ہے اور اس کو آزاد کر دو. حضور نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر پیسوں کے لے جاؤ مفت میں، لیکن نہیں جانا چاہتا تو زبردستی نہیں لے کر جاؤ. ان کا جی بہت اچھی بات ہے. آپ نے زید کو بلایا، کہا زید جانتے ہو جی یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، اگر ان کے ساتھ جاؤ تو میری طرف سے اجازت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. حضرت زید کی آنکھوں میں آنسو آ. فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ گھر جاؤں گا، ماں باپ تو مل جائیں گے لیکن آپ سے تو دور ہو جاؤں گا نا. میں ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں اللہ کے نبی آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. والد نے کہا زید یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں غلام ہو وہاں آزاد ہو گئے. میں تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں کس کا غلام ہوں؟ محمد کی غلامی ہے شرط آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. حضور نے فرمایا زید تم میرے غلام نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو. تم میرے کیا بولو؟ آپ نے فرمایا زید میرا بیٹا ہے. زید کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. زید بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے نکاح کروایا. حالانکہ اس کے والدین دل سے راضی نہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی غلام سے نہ ہو. کیونکہ اگرچہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر بھی ایک غلامی کا دام تو ہے نا. لیکن اللہ کے نبی نے جب حکم دیا، شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد زید آئے، یا رسول اللہ میرا تو زینب کے ساتھ دل ہی نہیں لگ رہا، تو میں طلاق دے دوں؟ زنفا اللہ کے بندے طلاق کیوں دیتے ہو؟ طلاق دو گے تو پھر وہ گلہ مجھے آئے گا. عموماً ہوتا یوں ہے کہ نکاح کرانے والے کو گلہ ملتا ہے. اگر اچھا گھر بستا رہے تو پھر تو شاید پوچھے بھی کوئی نہ اس کو، لیکن اگر کوئی گلہ بنے تو فوراً اس کو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا طلاق نہ دو. یا رسول اللہ دل نہیں لگ رہا. اب دل کیسے زید کا لگے جو اللہ جو نہیں لگنے دے رہا؟ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ زید طلاق دے اور زینب کا نکاح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ زید نبی پاک کا بیٹا نہیں حارث کا بیٹا ہے، اور زینب نبی پاک کی بہو نہیں ہے، وہ حارث کی بہو ہے. یہ مسئلہ سمجھانا ہے اور پریکٹیکل عملی طور پہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں. چنانچہ زید آیا، یا رسول اللہ میں نے تو طلاق دے دی ہے، میں نے طلاق دے دی ہے. ان کا جی میں نے تو دے دی ہے، گل مکی. اب طلاق دینے کے بعد تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے نا. ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں جی جو ہی طلاق دیتی نا استاد جی گلاس پانی دے کول ہی پیش، میں فوراً پانی منہ چلے کے تو کلی کر کے تھک دیتا. تیرے منہ کو نسوارے بھی تو تھک دیتی، تو طلاق ہے یہ لفظ نکل گئے، سمجھ آئی؟ تھک دینے نہ طلاق پھر ختم نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جی میں نے اب تو بات ختم ہو گئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها. میرے محبوب جب زید نے طلاق دی زینب کو، ہم نے زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اور سے کہو سبحان اللہ.
حضرت زینب کہا کرتی تھی باقی ازواج سے تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا، میرا نکاح تو عرش پر میرے رب نے کیا ہے۔ اب جب زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، لوگوں نے اعتراض کیا اوہ بہو کے ساتھ نکاح کر لیا جی۔ اللہ نے جواب میں فرمایا سنیے ذرا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اوے لوگوں، زید کا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، زید تو حارث کا بیٹا ہے، اور محمد تو اللہ کا آخری نبی ہے صلی اللہ۔ حضرت محمد اللہ کے بولو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا العاقب الذی لا نبی بعدی، میرا نام عاقب ہے، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا بے ایمان ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اچھا جی، بہت لوگوں نے باتیں کی، اللہ نے فرمایا نہ میرے محبوب تو صرف میرا نبی نہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے تجھے اپنی توحید کا گواہ بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے اپنی توحید کا داعی بنایا ہے، تجھے چمکتا ہوا سراج اور سورج بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اللہ کے حکم سے، بکری ذبح ہوئی، گوشت روٹی تیار ہوا، حضرت زینب کے ساتھ شادی ہوئی حضور کی، صحابہ آئے جناب نبی پاک کا ولیمہ کھانے کے لیے۔ میں نے کہا صحابہ بھی کتنے شان والے ہیں، نبی کی بارات نبی کے ولیمے میں جا رہے ہیں، ہم گئے تھے راجہ صاحب کا ولیمہ کھانے کے لیے، اور یہ بھی خوشخبری ہے کہ یہ آخری ولیمہ تھا، اب اس کے بعد ختم ہو گیا جی۔ ہاں کوئی پتہ نہیں، اللہ کرے کہ پتہ، اللہ نے کہا کی پتہ چلنا جی۔ بہرحال اب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آخری ہو، آگے جناب راجہ حامد صاحب ہیں، راجہ رومان صاحب ہیں، آگے ان کے ولیمے ہم کھائیں۔ بہرحال فی الحال تو ہم نے راجہ صاحب کا کھایا، اور صحابہ میرے نبی کا ولیمہ کھانے گئے تھے۔ صحابہ گئے نا گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ گئے، اللہ نے آیت نازل فرمائی بھی کھانا کھا کے جاؤ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نبی کے گھر بغیر دعوت کے نہ جایا کرو، اور جب کھانے کی دعوت ملے تو وقت سے پہلے نہ جایا کرو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، کھانا کھا کے بیٹھ نہ جایا کرو بلکہ۔ اب دیکھو نا صحابہ کرام کی اس گپ شپ لگانے پر جو حکم نازل ہوگا قیامت والے دن تک، بھئی ایک آدمی نے کہا بھائی کھانا رات کا ہمارے ساتھ کھانا ہے، ہم زور کے ٹائم نہ پہنچ جائیں، بھائی جس ٹائم کی دعوت ہے اس ٹائم جائیں، اور کھانا کھا کے پھر وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھ نہ جائیں بلکہ چلے جائیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب نے بڑی جرت کے ساتھ اس رسم کو توڑا۔ رسموں کو توڑنا بڑا مشکل ہے، رسموں کو توڑنا کیا ہے؟ یہ شادی کی رسمیں آسان ہے توڑنی، یہ فوتگی کی رسمیں آسان ہے توڑنی، کئی دفعہ جانتے ہیں کہ ایک رسم ہے لیکن پھر بھی کرنی پڑتی ہے۔ مجھے ہمارے گاؤں کے ایک رشتہ دار انہوں نے فون کیا کہ ذرا فلاں جو ہے ہمارا پروگرام ہے تو آپ بھی آئیں بیان کریں۔ میں نے کہا یار خود بھی مصیبت میں پڑو گے، مجھے بھی مصیبت میں ڈالو گے، میں یہاں سے وہاں آؤں گا اور پھر بیان، تم کو پتہ تو ہے اگر ثواب کے لیے کرنا ہے تو چپ کر کسی غریب کی مدد کر دو، چپ کر کے مسجد میں کوئی کام کروا دو تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کا ثواب واسطے نہ کر رہے، ناک رکھنا واسطے کر رہے، کلیئر کہا اس نے، انہوں نے کہا ثواب واسطے نہیں کر رہے، نک رکھنا سے کر رہے۔ کل کھایا لوگوں کے گھروں سے، آج اگر نہ کھلائے لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ پیو مر گیا تو روٹی نہیں کھلائی نے، اس واسطے کر رہے ہیں، ثواب واسطے نہیں کر رہے ہیں۔ ثواب واسطے جو کرنا ہوا وہ ہمیں پتہ ہے کر لیں گے، یہ تو صرف ناک اونچا رکھنے کے لیے، بچتا پھر ناک ہی ہے، باقی ہر چیز کٹ ہی جاتی ہے ایسے موقعوں پہ۔ اب یہ کام جو ہے پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ رسم ہے، رسموں کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے رسم کو توڑا اور بڑی جرت سے توڑا، رب نے خراج تحسین پیش کیا، سنو گے تو مزہ آ جائے گا۔ رب نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، رب بھی اور رب بھی فرشتے بھی میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔